جس طرح دیگر نیکیوں کے اعمال ہے نا، اسی طرح خوف خدا بھی نیکیوں کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ سب کو، ہم سب کو وہ خشیت الہی اور خوف خدا دے دے، کیونکہ یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے اس قدر زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بعض روایات تو ایسی ملتی ہیں کہ خوف خدا سے صرف انسان، کئی مرتبہ آپ کے نے دیکھا ہوگا انسان کو جھرجھری آتی ہے یا کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اچانک ایک سیکنڈ کے لیے، تو بعض روایات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی کو کپ کپی آ جائے تو جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح ہزار رسیدہ درخت کے پتے ہوا چلنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور خوف خدا اتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، کئی مرتبہ نبی کریم نے جب یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ ایندھن سے مراد کیا ہے؟ آگ کے اوپر پٹرول پھینکا جائے آگ بھڑکتی ہے نا، اور آگ کے اوپر مٹی پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ریت پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ بالعموم پتھر اور بھاری چیزیں پھینکنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان کو ڈالا جائے گا اور پتھر کو ڈالا جائے گا، بجھنے کی بجائے بھڑک اٹھے گی، وہی ایفیکٹ ہوگا جو پٹرول کا آگ پر چھڑکنے سے ہے۔ نبی کریم نے یہ آیت پڑھی، پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی خوف خدا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ پڑھ، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے خوف کی وجہ سے جو کفیت اس نوجوان کی ہو گئی ہے یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ صحابہ نے کہا کیا یہ صرف خوشخبری اسی کے لیے؟ نبی کریم نے کہا ذالک لمن خاف مقامی، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اللہ رب العزت کی وعید کو اپنے دل میں جاگودی کر لیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ کی دوبارہ تلاوت کی، اور کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کہا آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا شعلہ جو ہے سیاہ رنگ کا ہے جو ہر چیز کو اچک لیتا ہے۔ پاس ہی ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے اتنی خوفناک تشریح جب آگ کی سنی تو ان کے اوپر بھی خوف کی کفیت طاری ہو گئی، اور بے سدھ ہو کر چیخ مار کر زمین پہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا اور آ کے پوچھنے لگے یہ کیا معاملہ ہوا؟ نبی کریم نے ساری بات کو بیان کیا، اور بعض روایات میں الفاظ مختلف ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ نے مجھے آسمان سے نازل کیا ہے اور یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے نازل کیا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اس طرح میرے سے ڈر گیا، کل قیامت کے دن اس کو آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ صرف اللہ رب العزت کا خوف، اور خوف کے اندر کئی مرتبہ کبھی بھی شامل ہے، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقت بات یہ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنے والے سے دنیا ڈرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی معاشرے میں ردی کے برابر بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، نہ عزت باقی رہتی ہے۔